جی اگلا سوال ہے، ساتھی جو ہے نا سوال کرتے ہیں کہ جیسے شیعہ وغیرہ حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو، بعض لوگ بوڑھے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھوں کے جو ہے نا جنت میں سردار ہوں گے، جبکہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں رہے گا. تو اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب جنت میں جو سردار جوانوں کو جو سردار ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو جب یہ نوجوان کے سردار ہیں تو حضرت ابوبکر کیسے افضل ہو گئے ان لوگوں سے؟ اصل میں دیکھیے، بعض لوگوں کی جو فکر ہوتی ہے وہ بڑی محدود ہوتی ہے. وہ ایک بات. دوسری بات، وہ کسی حدیث کی شرح میں علماء نے کیا کہا ہے اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں. سنن ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. کس کا؟ حضرت علی کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، ان دونوں کو دیکھ رہے ہو، اس کا مفہوم یہ ہے ہذان سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی ابوبکر و عمر کیا ہے؟ سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے ادھیڑ عمر کے جو لوگ ہیں یہ جنت میں جو جائیں گے ان کے سردار ہیں. ادھیڑ عمر کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے کیا یہ سردار ہیں. اور سنن ترمذی میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ الحسن الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، اور ان کے والد جو ہے کیا ان دونوں سے افضل ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ حدیث اہل سنت و جماعت کسی کا کہنا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور سنن ترمذی میں ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کو صحیح اور حسن قرار دیا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جنت میں سب کیا ہوں گے؟ ایک عمر کو ہوں گے، ہے نا؟ تو ظاہر بات ہے اس کے معنی طرف علماء کی طرف رجوع کیا جائے. علماء نے کہول کا دو معنی لیا ہے. ایک کہل کا معنی وہ ہے جو عام معنی آتا ہے، یعنی جس کی عمر 30 یا 40 سے لے کر کے 31 سے 51 سال تک ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بیان فرمایا تو اس وقت حضرت ابوبکر عمر کیا تھے؟ اسی عمر کے تھے، ورنہ انتقال ان کا کب ہوا ہے؟ 60 کے بعد ہوا ہے، بوڑھے ہونے کے بعد نہ کی ادھیڑ عمر کے، ہے نا؟ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کہا کہ تم میں سے جو لوگ ادھیڑ عمر کے ہیں، ابوبکر عمر کے ہیں، ان کے سردار ہیں، ہے کہ نہیں؟ دوسرا معنی کہول کا لیا ہے حلیم، سمجھدار اور بردبار. ہم اپنے اردو میں کہتے ہیں کسی کو، یعنی جو سمجھ کی بات، سمجھ کا کام کرنے لگے تو کہتے ہیں ارے ہمارا بچہ بڑا ہو گیا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی سمجھدار ہو گیا ہے، عاقل ہو گیا ہے. یہ معنی لیتے ہی نہیں اردو میں، اصطلاح ہے نا. تو ایسے عربی میں بھی یہ اصطلاح ہے. کہول یعنی کیا ہے؟ وہ سمجھدار، عقل مند، حلیم، بردبار، ان لوگوں کی کیا ہے؟ وہ سردار ہیں. مانا طے ہوا. اب سردار کا معنی یہاں پر کیا لیا گیا ہے؟ یعنی وہاں پر ان کو حکومت ملے گی؟ نہیں. سردار کا معنی کیا ہے کہ یہ افضل ہے. قوموا الی سیدکم، یعنی جو لوگ موجود ہیں ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ یہ اس عمر کے جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں ان میں سب سے افضل کون ہے؟ ابوبکر عمر ہے. اور حضرت حسن حسین کے بارے میں بیان فرمایا کہ یعنی جو اس وقت بیان جو شباب مسلمانوں کے ہیں ان میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت حسن اور حسین. دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. اس لیے کہ اس قسم کی جتنی احادیث ہیں علماء کہتے ہیں تمام کو جمع کیا جائے تب اس کے بعد کوئی مفہوم نکلتا ہے. اب حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے جتنے فضائل ہیں مروی ہیں، ظاہر بات اتنے فضائل کسی اور صحابی کے شاید آپ کو ملیں. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود کوفہ کے منبر پر سے اعلان کیا کرتے تھے، اور یہ بات صحیح سند کے ساتھ امام ابن ابی عاصم کی السنہ کے اندر موجود ہے. پوچھا آپ نے کہ اس امت کا سب سے افضل کسی نے کہا؟ آپ کہا نہیں، ابو بکر، پھر اس کے بعد عمر. خود حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ابو بکر اور عمر کے بعد کسی کو اس مقام پر نہیں رکھتے تھے. صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کہا کرتے تھے جئت انا وابو بکر وعمر، ذهبت انا وابو بکر وعمر، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات بعد صحابہ کرام سے تمام لوگوں کا اجماع ہوا، اور حضرت علی نے بھی اس پر بیعت کی کہ حضرت ابوبکر سب سے افضل اور خلیفہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی. تو یہ جو سوال کرتے ہیں ان کا کیسے جواب دیا جائے گا کہ جنت میں تو پھر سردار تو حضرت حسین ہو گئے، بھائی عمر تو سب کی ایک جیسی ہوگی؟ اللہ کے بندے، آپ نے غور نہیں کیا جو ہم نے معنی بیان کیا کہ جس وقت آپ نے بیان کیا تھا اس وقت جو شباب تھے آپ نے کیا فرمایا؟ ہمارے اس لیے کہ حضرت حسن حسین اپنے شباب میں کہاں انتقال کیے ہیں؟ کب ان کا انتقال ہوا ہے؟ حضرت حسین تو 60 سال کے بعد ان کا شہید ہوئے ہیں.
تو آپ نے کا بیان کرنے کا جو مقصد ہے کہ نہیں ہے، جو مجھے زیادہ پسند قول ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت مثلا امت میں جتنے لوگ اس عمر کے ہیں، جوانی کی عمر کے ہیں اور جنت میں جائیں گے، ان میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت حسن اور حسین ہے، ٹھیک ہے. اور اس ادھیڑ عمر کے جتنے لوگ موجود تھے، آپ نے بیان فرمایا کہ جنت میں اس امت کے جتنے لوگ جائیں گے ان میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر و عمر. جی اس میں جنت کے سردار کا کوئی مطلب تو رہا نہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ کہا ہے آپ نے، یہ کہا کہ شباب الجنہ، اہل الجنہ، جنتیوں میں جو لوگ ہیں جوان ان کے سردار ہیں. سارے آئیں گے پھر تو اس وقت کے اس دور کا کہاں؟ یہی تو ہے نا کہ آپ نے سامنے بیان فرمایا، دوسرا حدیث تعارض ہوگا، پھر تمام حدیثوں کے دوسرے ٹکرایا تھوڑی جائے گا. تو پھر اگر آپ کہتے ہیں تو آپ حضرت ابوبکر کو ماریے، اس حدیث کو ضعیف کیجیے. آپ حدیثوں کے اندر تطبیق دینے کے لیے یہی صورت ہے کہ اور سردار علم میں سب سے افضل کہاں ہوئی، اس چیز میں ان کو افضلیت حاصل ہے. یعنی اس عمر کے جتنے لوگ سب سے افضل حسین، کون کہتا نہیں سب سے افضل ہے ان میں؟ لیکن جنت میں جانے کے بعد کس کو کیا مقام افضلیت ہے الگ معاملہ ہے، اور اس کا دوسری حدیثوں سے وہ چیز لی جائے گی. یہ اقوال کس کے ہیں؟ یعنی اہل سنت والجماعت کے علماء، شرح کے، شرح لکھنے والوں کے ہیں، جن لوگوں نے شرح لکھا ہے ان کے ہیں. جی پھر تو یہ شیعہ وغیرہ تو اس اشارہ وغیرہ کو تو نہیں مانتے. تو نہ مانے تو نہ مانے. شیعہ کو کون مانتے؟ شیعہ تو وہی ہے کہ شیعہ اگر اصل اتنا عشریہ ہے تو حق بات تو یہ ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ لیکن فرد پر نہیں لگاتے. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی بات عذر رہا ہو، لیکن عموماً جو عقیدہ رکھتا ہے یہ کفر کا عقیدہ ہے. قرآن کے محرف ہونے کا عقیدہ ان کا ہے. حضرت ابوبکر اور عمر کو نعوذ باللہ من منافقت ہیں، عقیدہ ان کا. حضرت عائشہ کو تہمت لگاتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے. تو ان کی بات ہی چھوڑیے نا. اور حدیث کا غلط مفہوم، جیسے من کنت مولا فعلی مولا، تو مولا کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ مالک کے ہے، آقا کے ہے. مولا کا معنی آقا کے، مالک کے ہے نہیں. مولا کے معنی کیا ہے؟ اس لیے کہ مولا کے بہت سے معنی ہیں. یہاں مولا اسے غلام، آزاد کردہ غلام کو مولا کہتے ہیں. انت مولانا آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں؟ مولا کے معنی دوست اور بھی ہوتا ہے، اور یہی معنی راجح ہے. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں آپ نے کب فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یمن کی طرف بھیجا تھا، کس لیے؟ گورنر بنا کر کے. تو وہاں ان کی واپس جو لوگ آئے، کسی کو اختلاف ہوا تو آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مینا میں ادھر کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرف سے لوگ آئے ہوئے بات کو نہ سمجھتے. لیکن جب وہ صحابہ جو آپ ساتھ واپس آ رہے تھے تو آپ جب وہاں پر ایک جگہ ٹھہرے تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کے تقریر کی، اور آپ نے یہ وعدے کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب میں کسی کو بھیجتا ہوں اس پر تم لوگ اعتراض کرنے لگتے ہو اور ان سے بغض رکھتے ہو. تو من کنت مولا ہوں فعلی مولا، تو میں جس کا محبوب ہوں، علی بھی اس کا محبوب ہے. ٹھیک ہے. کہاں مالک کا معنی کہا کہ علی مالک ہوں. اور جانتے ہیں قرآن اور حدیث میں جو فضائل موجود ہیں ان میں سے کسی ایک فضیلت کو لے کر کسی کو حکم نہیں لگ سکتا. بسا اوقات ایک فضیلت ہوتی ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں رہتا، لیکن جملتاً تمام فضیلتوں کو دیکھی جائے تو دوسرا کوئی اس پر افضل ہو جایا کرتا. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.